بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ثم اذا دار الامر بین المحظورین وكانت الواقعة واحدة فلا شك أنه مخير عقلا بين الأمرين مع جریان البراءة عن كلا الحكمين في الظاہر۔ توجہ فرمائیں۔ سوال بحث تقریباً ختم ہو گئی اس کی، اصالت کس کی؟ تخیر کی۔ اگرچہ چوتھے مسئلے کے ضمن میں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات صرف چوتھے مسئلے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں۔ کہتے ہیں سوال یہ جو تخیر ہے نا، تخیر کا حکم لگا ہے نا گزشتہ باتوں میں، آیا یہ تخیر ابتدائی ہے یا استمراری ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا چاہے شبہ حکمیہ موضوعیہ ہو یا شبہ وہ کہتے ہیں شبہ حکمیہ ہو یا شبہ موضوعیہ ہو، آپ کس کا حکم لگاتے ہیں؟ تخیر کا۔ آیا یہ تخیر ابتدائی ہے یا استمراری؟ کیا مطلب ابتدائی استمراری؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دفن کافر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تکویناً بھی آپ کے پاس تخیر حاصل ہے، چاہے تو دفن کریں یا دفن نہ کریں۔ انتخاب اور تخیر آپ کا حق ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چاہے تو فعل کو اختیار کریں یا ترک کو، چاہے تو دفن کریں یا دفن نہ کریں۔ پہلا مورد، پہلا کافر آپ کو ملا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اختیار کیا کس کو؟ تدفین کو، مثلا دفن کر دیا۔ اب دوسرا کافر مل جاتا ہے، مردہ۔ یہاں پر تخیر ابتدائی کا مسئلہ یہ ہے، جس طرف کو آپ نے پہلے اختیار کیا ہے اس جیسا مورد دوبارہ پیش آ جائے تو اسی طرف کو اختیار کرنا واجب ہے۔ مثلا آپ کو پہلا ایک مردہ ملا ہے کافر کا، آپ نے اس کو دفن کر دیا، دوبارہ اگر آپ کو کافر مردہ ملتا ہے تو جس طرف کو آپ نے پہلے اختیار کیا تھا اب بھی اسی طرف کو اختیار کرنا واجب ہے۔ یہ ہے تخیر ابتدائی۔ ایک ہے تخیر استمراری، اس کا مطلب ہے بھی ہر مرتبہ آپ کے پاس حق تخیر ہے، یعنی پہلا کافر مردہ ملا، آپ کے پاس حق تخیر ہے، چاہے دفن کریں یا دفن نہ کریں۔ دوسرا مورد ملا، آپ کے پاس پھر حق تخیر ہے، اور حق تخیر کے پیچھے ادلہ برات موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا مورد ملا، پھر آپ کے پاس یہ ہے کون سی؟ تخیر صاحب کتاب کے نزدیک تخیر ابتدائی ضروری ہے۔ وہ کس کو اختیار کرتے ہیں؟ تخیر ابتدائی۔ کیوں؟ ویسے آپ کے نزدیک کیا دلیل ذہن میں آتی ہے کیوں وہ تخیر ابتدائی کا مطلب یہ ہے پہلے مورد میں آپ نے جس طرف کو اختیار کیا ہے دوسرے مورد میں بھی آپ اسی طرف کو اختیار کریں؟ کیوں؟ اگر اب میرے خیال میں آپ جواب دیں گے، پہلے مورد میں آپ کو علم اجمالی ہے نا، علم اجمالی پتہ نہیں وہ دفن کرنا واجب ہے یا وہ دفن کرنا حرام ہے، تکویناً و خارجاً اور حکم ظاہری کے اعتبار سے آپ اصالت البراءت جاری کریں گے، تکویناً و خارجاً آپ کو تخیر حاصل ہے، آپ نے تدفین کو اختیار کر لیا۔ دوسرا کافر ملا، آپ نے تدفن نہیں کیا، تو اسے کیا معذور لازم آتا ہے؟ حکم واقعی کی مخالفت ہو جائے گی، مخالفت قطعی لازم آتی ہے۔ پہلا کافر مردہ ملا، حکم واقعی یا دفن کرنا واجب ہے یا دفن کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یعنی آپ کو علم اجمالی ہے کہ یا واجب ہے یا حرام، یہاں آپ کو تخیر کا حق حاصل ہے، آپ نے اس کو دفن کر دیا، ٹھیک ہے؟
تو ابھی مخالفت قطعیہ کا علم نہیں ہوا. ہو سکتا ہے جو آپ نے دفن کیا ہے یہ دفن کرنا واجب ہو، ایک طرف کو انجام دیا نا، دوسری طرف کو انجام دینا عقلاً ممکن ہی نہیں ہے. ایک کافر ملا، مردہ ملا، آپ نے تخیر کا حق تھا، آپ نے اس کو دفن، اب واقع میں ہو سکتا ہے تدفین حرام ہو، بعد میں پتہ چلے. دوسرا کافر ملا، یہاں اگر آپ اس کو دفن نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو قطع ہو جائے گا کہ میں نے واقعی کی مخالفت کر دی ہے. اگر دفن کرنا واجب ہے تو آپ نے ایک دفعہ دفن کیا، ایک دفعہ دفن نہیں کیا ہے. اگر دفن کرنا حرام ہے تو آپ نے ایک دفعہ دفن کیا، ایک دفعہ دفن، آپ کو مخالفت قطعیہ کا علم حاصل ہو جائے گا، اور مخالفت قطعیہ حرام ہے. یہ مرکزی نقطہ ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم کس کو اختیار کرتے ہیں؟ تخیر ابتدائی کو. تخیر ابتدائی کا مطلب کیا ہے؟ اب چاہے وہ تخیر ابتدائی دفعی ہو یا تدریجی ہو. کتاب میں جو لفظ استعمال میں مثال دے دیتا ہوں، 2 برتن ہیں، ایک میں شراب کا علم اجمالی آپ کو، اب وہ دونوں مائع کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو یقین ہو جائے گا مخالفت قطعیہ کا. یا پہلے تدریجی کیا ہے، پہلے ایک پی لیں پھر دوسرا پی لیں، پھر بھی آپ کو مخالفت کا. کہتے ہیں علم اجمالی منجز ہے، چاہے دفعی ہو یا تدریجی ہو. سمجھا گی بات؟ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ترجمہ میں ساری چیزیں بیان کرتا ہوں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، توجہ کریں گے. فرماتے ہیں اذا دار الامر بین المحظورین، اگر امر دائر ہو جائے 2 محظوروں کے درمیان، وَكَانَتِ الْوَاقِعَةُ وَاحِدَةً، اور مورد ایک ہے، معاملہ دائر ہے وجوب اور حرمت کے درمیان، اور مورد جہاں تخیر کا ایک حق ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ عَقْلًا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے عقلاً اس کو اختیار ہے 2 امروں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، فعل یا ترک. ادھر سے تخیر عقلی ہے تکویناً، ادھر سے ما جریان البراءت عن کلا الحکمین فی الظاہر، حکم ظاہر کے اعتبار سے دونوں کی نسبت فعل اور ترک کی نسبت اصالت البراءت جاری کریں گے. لیکن مسئلہ تب ہے اما لو کانت لہا افراد فی طول الزمان، وہ جس مورد کے بارے میں تخیر ہمیں ملی ہے اگر اس کے چند افراد ہوں طول زمان میں، ایک آج کافر مردہ ملا ہے، ایک کل ملا ہے، ایک پرسوں ملا ہے، یہ مثال ہوگی وہ یہ تدفین کافر والی. یا جو مثلا کل انہوں نے مثال دی تھی وہ جو اکرام ہے، ہمارے پاس ایک دلیل کہتی ہے، توجہ کریں، اکرام واجب ہے، اکرم العادل، عادل کا اکرام واجب ہے. ایک روایت کہتی ہے لا تکرم الفاسق، فاسق کا اکرام نہ کرو، فاسق کا اکرام حرام ہے. زید کے بارے میں شک ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں عادل ہے یا، ہم نے کہا سالۃ تخیر جاری کریں گے، آپ کی مرضی، چاہے اکرام کریں یا اکرام نہ کریں. زید اس جمعے ملا، اگلے جمعے کو پھر ملا، پھر اگلے جمعے کو ملا. پہلے جمعے میں اگر ہم نے کیا کیا تھا؟ اکرام کیا تھا، کیا اگلے جمعے میں بھی اکرام ہوگا؟ یعنی اس کے طول زمان میں مختلف کیا ہیں؟ افراد ہیں. کما مثال دے رہے ہیں اذا ترددا اکرام و زید فی کل جمعۃ الی شہر، ہر جمعہ میں اکرام زید، وہ بھی 1 مہینے تک. یہ اکرام زید مردد ہے بین الوجوب والحرمت، وجوب اور، چونکہ شک ہے پتہ نہیں وہ عادل ہے یا فاسق ہے. فَيَقَعُ الْكَلَامُ، اب بحث یہ ہے فی بحث اس میں ان تخیر العملی، وہ جو تخیر عملی طور پر آپ کو اختیار حاصل ہے نا، چاہے تو آپ اکرام کریں چاہے اکرام، حل ہوا استمراری، کیا وہ استمراری ہے؟ استمراری کا مطلب ہے فلہو، مکلف کو اختیار حاصل ہے ان یختارا فی الجمعۃ ثانیہ، دوسرے جمعوں کو اختیار کرے غیر مختارہ فی الجمعۃ الاولی، جس کو پہلے جمعے میں اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے. دفن کافر والی مثال کیا ہوگی؟ کافر کا ایک مردہ ملا، اب آپ کے پاس تخیر عملی ہے، تخیر عقلی بھی ہے اور تخیر عملی بھی ہے، آپ اس کو دفن کر دیتے ہیں. تخیر استمراری کا مطلب ہے چاہے جب دوسرا مردہ ملے اس کو دفن نہ کریں.
تخیر استمراری کا مطلب ہے جس طرف کو پہلے آپ نے اختیار کیا ہے آپ اگلی دفعہ اگلے فرد میں اگلے مورد میں اس کے غیر کو اختیار کریں، چاہے اس سے مخالفت قطعیہ لازم ہی کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ الْمُخَالَفَةَ الْقَطْعِيَّةَ، چاہے اس کا لازمہ مخالفت قطعیہ ہی کیوں نہ ہو۔ او لا حل ہوا حکم استمراری، کیا یہ جو حکم ہے تخیر کا حکم استمراری ہے؟ او لا، یا تخیر استمراری نہیں، بل تخیر ابتدائی، بلکہ تخیر کون سی ہے؟ ابتدائی ہے۔ اس ابتدائی کا مطلب یہ ہے آپ نے پہلے مورد میں جس طرف کو اختیار کیا ہے اگلے مورد میں بھی اسی کو اختیار کریں۔ فلا یجوز لہ ان یکرمہ فی الجمعۃ الاولی دون الثانیہ، پس جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے جمعے میں اس کا اکرام کرے لیکن دوسرے جمعے میں اس کا اکرام نہ کرے، یعنی پہلے جمعے میں بھی اصالت و تخیر جاری کر تو ایک طرف کو لے لے اور دوسرے جمعے میں دوسری طرف کو لے لے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ صاحب کتاب آپ بتائیں کہ یہ جو تخیر ہے استمراری ہے یا ابتدائی ہے؟ الظاہر عدم کونہ استمراریا، ظاہر یہ ہے کہ تخیر چاہے شبہ حکمیہ ہو یا شبہ موضوعیہ ہو، تخیر استمراری نہیں ہے بلکہ ابتدائی ہے۔ کیوں؟ لأنہ، دیکھیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، ایسا کام کرنا جس سے قطع حاصل ہو جائے کہ مولا کی میں نے مخالفت کر دی، وہ حرام ہے۔ زید کے بارے میں مشکوک ہے کہ پتہ نہیں یہ عادل کا مصداق ہے یا فاسق کا، عادل کا ہے تو اکرام واجب ہے، فاسق کا ہے تو اکرام واجب نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس کا اکرام کریں، دوسری دفعہ اس کا اکرام نہ کریں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے مخالفت قطعیہ کر دی ہے۔ کہتے ہیں لأنہ لا فرق بین فی لا فرق فی تنجیز العلم الاجمالی، توجہ فرمائیں، علم اجمالی منجز ہوتا ہے، وحرمت المخالفت، اور اس کی مخالفت کیا ہے؟ حرام ہے۔ علم اجمالی منجز ہے اور اس کی مخالفت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے بین کون الواقعۃ دفعیۃ و تدریجیۃ، چاہے وہ واقع ہو دفعی یا تدریجی۔ دفعی کا مطلب کیا ہے؟ دو برتنوں میں وہ ایک میں یقین ہے کہ شراب ہے، دوسرے میں مائع ہے، پاک مائع ہے، مثلا خل ہے یا پانی ہے، اچھا وہ اس کو کیا کریں آپ؟ دونوں پانی کو ایک برتن میں ڈال لیں، اس میں، اور یا پہلے ایک مائع کو پی لیں دوبارہ دوسرے میں، اس میں کوئی فرق؟ دونوں صورت میں علم اجمالی منجز ہے اور مخالفت علم اجمالی کی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ علم اجمالی منجز ہوتا ہے اور اس کی مخالفت حرام ہوتی ہے، اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ بین کون الواقعات دفعیتاً، اور چاہے وہ دفعی طور پر واقع ہو یا تدریجاً واقع ہو۔ اچھا، فَكَمَا تَحْرُمُ الْمُخَالِفَةُ الْعَمْلِيَةُ الدَّفْعِيَّةُ كَذَلِكَ تَحْرُمُ التَّدْرِیجِیَّةُ أَیضًا۔ دیکھیے عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کو علم تھا ان دو برتنوں میں سے ایک میں شراب ہے اور دونوں کو آپ نے مکس کر دیا، اب آپ کو وہ یقین ہو جائے گا کہ اس میں وہ حرام شامل ہو گیا ہے، لہذا جس طرح وہ دوسری صورت کیا ہے یہاں، یعنی دفعی میں علم اجمالی منجز ہے، اجتناب ضروری ہے، ارتکاب حرام ہے، اسی طرح اگر وہ تدریجی ہو، پہلے ایک مائع کو پی لیں دوبارہ دوسرے مائع کو پی لیں، دونوں صورتوں میں علم اجمالی کی منجزیت ایک جیسی ہے، دونوں صورتوں میں اس کا ارتکاب حرام ہے۔ کہتے ہیں جیسا کہ مخالفت عملیہ دفعیہ حرام ہے، اسی طرح مخالفت عملیہ تحریر وہ تدریجیہ بھی حرام ہے۔ اچھا، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ، سنیں کیوں حرام ہے علم اجمالی کی مخالفت؟ کیونکہ علم ہو جائے گا بِأَنَّهُ لَوْ أَكْرَمَ زَيْدًا فِي الْجُمْعَةِ الْأُولَىٰ وَتَرَكَ إِكْرَامَهُ فِي الْجُمْعَةِ الثَّانِيَةِ، اگر پہلے جمعے اکرام کرے دوسرے جمعے اکرام نہ کرے، پہلے مردے کو کافر کو دفن کرے دوسرے کو دفن، تو اس کو یقین ہو جائے گا کس چیز کا؟ فَقَدْ ارْتَكَبَ مَبْغُوضًا لِلشَّارِعِ، جو چیز شارع کو مبغوض تھی آپ نے اس کا ارتکاب کر دیا اور یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے فَالْمَانِعُ، کون سی چیز مانع ہے وہ تخیر استمراری کو اختیار کرنے سے؟
وہ جو چیز مانے ہے وہ ہے علم اجمالی کا منجز ہونا مطلقاً، چاہے دفعیات ہوں یا تدریجیات ہوں۔ وَعَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا لِحُکْمِ العقل، سنیں، اور عقل کے حکم میں فرق نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے مولا کی اطاعت واجب ہے، مولا کی مخالفت حرام ہے۔ جب تک آپ کے لیے ممکن ہے، جب تک آپ کی استطاعت ہے، تو یہاں پر کیا کریں آپ ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو مخالفت قطعیہ کا یقین ہو جائے۔ وہ کام کیسے ہوگا؟ آپ اگر وہ تخییر استمراری کو اختیار کرتے ہیں، اگر آپ تخییر استمراری کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو قطع ہو جائے گا مخالفت قطعیہ کا، اور مخالفت قطعیہ حرام ہے، مبغوض شارع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مخالفت قطعیہ چاہے علم تفصیلی کی صورت میں ہو یا علم اجمالی کی صورت میں ہو، علم اجمالی بھی علم تفصیلی کی طرح منجز ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فتلخص، خلاصہ یہ ان الحکم بالتخیر عند دوران الامر بین المحظورین لا یکون حجتا علی جواز المخالفت القطعیہ۔ جب ہم دیکھیں ادھر سے کیا حکم لگاتے ہیں تخیر کا، غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، کہ نہیں چاہ رہے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ تخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی تخیر اختیار کریں جس سے مخالفت قطعیہ ہو جائے، اس لائن کا مطلب یہ ہے۔ تخیر ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ تخیر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مخالفت قطعیہ کریں، تخیر کا مطلب یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں مخالفت قطعیہ سے بچ جائیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ تخیر ابتدائی کو لے لیں، چونکہ ایک طرف کم از کم پہلے کافر کو آپ نے دفن کیا، دوسرے کو دفن، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو دفن کرتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ نے مخالفت قطعیہ نہ کی ہو سکتا ہے حکم واقعی ہو۔ لیکن جب آپ اگلے مورد میں اس کو ایک کو دفن کریں، ایک دوسرے کو دفن نہ کریں، آپ کو قطع حاصل ہو جائے گا، مخالفت قطعیہ کر دیا۔ تخیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مخالفت قطعیہ کریں، ٹھیک۔ کہتے ہیں ان الحکم بالتخیر، تخیر کا جو حکم ہے عند دوران الامر بین المعذورین، جب معاملہ دائر ہو جائے دو معذوروں کے درمیان، لا یکون حجتا علی جواز المخالفت القطعیہ، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کے لیے مخالفت قطعیہ جائز ہے، بلکہ واجب ہے کوشش کریں مخالفت قطعیہ سے پرہیز کریں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ تخیر ابتدائی کو اختیار کریں گے۔ وَهَذِهِ ضَابْطَةٌ كُلِّيَّةٌ تَجِبُ مُرَاعَتُهَا، یہ قاعدہ کلیہ ہے، کوشش کریں چاہے علم اجمالی ہو یا علم تفصیلی ہو، آپ کو مخالفت قطعیہ سے بچنا چاہیے۔ مخالفت قطعیہ ہر صورت میں حرام ہے، خاص طور پر جب آپ بچ سکتے ہو، احتیاط بھی آپ کے لیے ممکن ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا الفصل الثالث، فصل ثالث۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ پڑھ لیں گے؟ ہاں جی۔